ہم نے نیٹ فلکس سیریز ایڈولیسنس پہ بات کی، انسیل کلچر آپ کو سمجھایا، کسی نے اس کو سنجیدہ تو نہیں لیا، لیکن اس کے چند مہینوں بعد ثنا یوسف کا کیس سامنے آ گیا۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ انوائرمنٹ اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوٹینشیل رکھتی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، صرف ایڈمنسٹریشن کا فالٹ تھا۔ چند دنوں بعد ٹورینشل رینز اور بارشیں ہوتی ہیں، 100 کے قریب کیجولٹیز پورے ملک میں، راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب کے مختلف شہروں میں رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں سب سے نیچے پاکستان آیا ہے، عورت سے انصاف نہ کرنے والے ممالک کی یہ فہرست ہے اور ان کو اپرچونٹیز نہ دینے والی یہ فہرست ہے۔ لوگوں نے کہا ایگزیجریٹڈ ہے، تم چاہتے ہو کہ بچے جو ہیں وہ باغی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ خواتین اپنے مردوں سے باغی ہو جائیں، بڑھا چڑھا کے اس بات کو پیش کرتے ہو۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح کے سینکڑوں واقعات جس میں حاملہ خواتین کو، پریگننٹ خواتین کو گولیاں ماری گئیں، ٹھیک ہے۔ 19 سال کی ایک بچی کو پنجاب میں بس سے اتار کے ایک لڑکے نے زیادتی کا نشانہ بنایا، زہر دے دیا، کس بات پہ کہ رشتہ نہیں دیا اس کی ماں نے مجھے اس کا۔ اور اب آج سے 2 روز پہلے یہ ایک خبر سامنے آتی ہے، 1 روز پہلے اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے، اور وہ ویڈیو کیا تھی؟ اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ولڈرنس والا ایریا ہے، چٹیل میدان ہے، جہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں آ کے رکتی ہیں، SUVs، اس میں سے آنر کلچر کے مارے ہوئے مردانہ کمزوری کے مرد اترتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرائبل جو ہے وہ شخصیات کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس میں ایک کپل کے رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کی بندوقیں اور اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں نا، بازار سے خرید سکتے ہو ٹرائبل ایریا میں جا کے اسلحہ، تو وہ بندوقیں تانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کپل نظر آ رہا ہے اس میں، اور اس کپل میں ایک خاتون ہے جس نے قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور وہ اسی لیے لیا ہوا تھا شاید کہ مجھے انصاف مل جائے گا، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ ان سب میں سے کسی ایک میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک خاتون کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی پرمیشن دینے سے پہلے ان کو موت نہ آئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس خاتون کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صرف یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں صرف گولی مارنے کی پرمیشن دے رہی ہوں، کچھ اور نہیں کرنا میرے ساتھ۔ سو شی واز ویزیبلی فیئرلیس اینڈ شی سیڈ ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو ود می، جو بلوچی زبان میں اس کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد وہ ان مردوں کے ہجوم سے دور نکلتی ہے، تھوڑا سا آگے جاتی ہے، اور اس کا منہ دوسری طرف ہوتا ہے، اور اس کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کے خاوند کو بھی گولیاں مارتے ہیں، اور ان کی سزا آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کی جان لی تھی، کسی کا بچہ اغوا کیا تھا، کسی کی دولت لوٹ لی تھی، کسی کا قتل کیا تھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ ان کی وجہ اور قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ساری زندگی، خاتون نے یہ فیصلہ کیا کس انسان کے ساتھ گزارنی ہے، مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت کے ساتھ گزارنی ہے۔ دونوں کو اس کرائم پہ، اس توہین آمیز کرائم جو کہ آنر کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے ایک ٹرائبل معاشرے کی، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ صرف جتھے اور ہجوم اور ریوڑ انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہے یہ واقعہ کہ وہ اٹھا کے دونوں کو سر عام گولیاں مار کے ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پر جو ڈیٹیل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی بتایا گیا کہ 1.5 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، خاندان والوں نے کہا کہ ہم صلح کرنے کو تیار ہیں، واپس آ جاؤ، آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ دعوت کے لیے گھر پہنچے تو یہ کیا اس کے بعد میں، اور یہ مارنے والوں میں بھائی بھی موجود تھا اس خاتون کا، اور اس کپل کے جو نام بتائے جا رہے ہیں وہ فیک نیوز ہے۔ جہاں تک میں نے کنفرم کیا ہے، جلیلہ حیدر صاحبہ سے بھی میں نے بات کی جو کہ اس واقعے پر کنسسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہی ہیں اپنے فالوورز کو فیس بک پہ، تو انہوں نے بتایا کہ اصل نام جو اس کپل کا ہے وہ شیتل اور زرک نہیں ہے، وہ بانو ساتکزئی خاتون کا نام ہے، احسن سملانی مرد کا نام ہے، ایڈریس بھی وہ پرووائڈ کر رہی ہیں ان دونوں کے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعہ آج کل کا نہیں ہے، یہ مہینوں پرانا واقعہ ہے، اور یہ ویڈیو کہیں سے لیک نہیں ہوئی، یہ مارنے والوں نے پراؤڈلی خود اپلوڈ کی ہے کہ یہ دیکھو ہم یہ حشر کریں گے تمہارا اگر تم اپنی مرضی کے فیصلے کرو گے، اگر تم یہ فیصلہ کرو گے کہ میں نے اپنا جسم کس کے سپرد کرنا ہے اور ساری زندگی کس کے بچے پیدا کرنے ہیں، تو پھر تمہارا یہ حشر ہوگا، سروں میں گولیاں ماریں گے تمہاری۔ تو 3-4 مہینے پرانا یہ غالباً واقعہ ہے، جو کہ اب اسی لیے سرفیس ہوتا ہے کہ پہلے تو سارے سو رہے تھے، نہ کوئی FIR ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 20-25 لوگ یہ اس طرح جاتے ہیں، اور علاقے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ سنجدی دیگڑی کا علاقہ ہے، زرغون پولیس اسٹیشن کی حدود ہے، کوئٹہ کے نواح کا علاقہ ہے یہ، صحیح ہے۔ تو اب اس پر جو مذمتیں سامنے آ رہی ہیں نا، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بیان دیا، بلاول بھٹو صاحب نے دیا،
اسپوکس پرسن جو بلوچستان گورنمنٹ کے ہیں انہوں نے کہا کہ بربریت ہے، ہم معاف نہیں کریں گے. ان سب میں سے کسی ایک میں بھی جان پتہ ہے کیوں نہیں ہے؟ یہ اب آپ نے سننا ہے کہ یہ ساری رسمی کارروائی اور کیمرے کی صفائی ہوگی اس کے بعد میں. آپ ان سارے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے آئیں، ان کو آپ پھانسیوں پہ لٹکا دیں، اس کے باوجود بھی آپ سیریس نہیں ہیں. کیوں سیریس نہیں ہیں یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ہمت رکھنی ہے سننے کی. کاروکاری کے جو الزام لگتے ہیں، جس میں کارو کا لفظ جو ہے وہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو بلیک میل، اور کاری کا لفظ بلیک فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کون سی ٹریڈیشن ہے؟ یہ وہ ٹریڈیشن ہے کہ اگر کسی نے کسی ٹرائب کی آنر کو ہرٹ کیا ہے، ایلوپ کیا ہے آپس میں، اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو پھر اس کے بعد میں اس کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور یہ فیصلہ کوئی ریاست، کوئی پولیس، کوئی ڈی سی، کوئی اے سی، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ تمام ٹرائبل سوسائٹیز میں ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب سے آپ شروع ہو جائیں کہ وہاں خواتین کو کیا جسٹس ملتی ہے پنچایتوں میں، جرگوں میں، اور آپ رورل سندھ میں چلے جائیں کہ وہاں پر جو ٹرائبل وارفیئر ہے وہ کیا حشر کرتی ہے لوگوں کا، اور آپ ایکس فاٹا کے علاقوں میں چلے جائیں کہ وہاں کے جرگوں میں کتنی خواتین موجود ہوتی ہیں، اور آپ بلوچستان میں چلے جائیں جہاں پر خواتین کی کتنی سے ہوتی ہے ایک سرداری نظام سے آئے ہوئے فیصلے میں. تو آپ کو سارا یہ کچا چھٹا کھل جائے گا آپ کے سامنے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی جسٹس ہو رہی ہے. اس کے بعد میں اور ہزاروں روایات اس طرح کی براڈ ڈے لائٹ میں ہو رہی ہیں. کیا کسی کو معلوم نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو نہیں پتہ؟ وزیر اعظم صاحب آپ کو نہیں پتہ؟ پولیٹیشنز جتنے ہیں جو اب مذمتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے بھائی. سوارا اور ونی کی جو ٹریڈیشن ہے جس میں آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے انڈر ایج بچیاں شادیوں کے لیے حوالے کر دیتے ہیں لوگوں کو، یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں نہیں ہو رہا. اندھے ہیں سارے، کسی کو نہیں پتہ نہیں ہو رہا. ہمیں یہاں بیٹھ کے پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. تو یہ جو سرکاری منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتہ؟ سب پتہ ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن وہاں پہ انڈلج کرنے کے لیے طاقت ہی نہیں ہے، رٹ ہی موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ سٹوننگ کا، وپنگ کا، فورسڈ ایگزائل کا جو قانون ہے جس میں اگر کسی کے ساتھ گریونس ہے تو بٹھاؤ چوک میں اور مارو اس کو پتھر اور کوڑے مارو اس کو، یہ کیا آج نہیں ہوتا؟ کسی کو نہیں پتہ اس بات کا. اس کے علاوہ جو بعد یا پھر سنگ چٹی کی ایک روایت ہے جو سارے ٹرائبل ایریاز میں پریکٹس کی جاتی ہے آج بھی، جس میں آپ دوبارہ سے جس طرح میں کہوں گا یہ بھی ونی کرنے کے برابر ہی ہے، سوارا کے برابر ہی ہے، کہ ایک مرڈر ہو جائے، اگر ایک ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کی کمپنسیشن میں کہتے ہیں یہ ایک عورت لے لے، مہربانی کرے ہمارے اوپر. اور اس کے بعد میں جو وہ خاتون ہوتی ہے وہ ایک ان آفیشیل پرزنر کی طرح ساری زندگی گزارتی ہے. تو یہ ساری کسٹمز اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہ سارا ٹرائبل نظام اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کے باوجود سب کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن جب ایسی ویڈیو آ جائے گی نا، پھر میڈیا پہ سٹیٹمنٹس دینے کے لیے، اپنے آپ کو بہت منصف دکھانے کے لیے کہ ہم تو اچھے فیصلے کرتے ہیں، پھر مذمتیں کریں گے. ہم آپ کی کسی مذمت کو تسلیم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ٹرائبل کوڈ کو، جب آپ اس طرح کی فرسودہ باربیرک روایات کو 70-80 سال سے ابالش نہیں کر پائے، تو آج ایک کپل کے مرنے پہ آپ کون سا مورل ہائی گراؤنڈ کلیم کر سکتے ہیں؟ بیکاز اف دا اسٹرکچر واز دیئر اینڈ یو نیو اباؤٹ اٹ اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو ریفارم اٹ، تو پھر آپ صرف انتظار کر رہے تھے کہ اس طرح کی ہزاروں خواتین، بانو صادقزئی کی طرح کی یا احسن سملانی کی طرح کے جو مرد ہیں، وہ صرف اس گناہ پر مارے جائیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جینے کا فیصلہ کیا اور کوئی وائلیشن نہیں کی، کوئی آبسینٹی بھی نہیں کی، اگر آپ کے یہ آنر کلنگ کے آرگیومنٹ مان لیے جائیں. تو کیا بیان دیتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب جب بنوں میں جو ہے وہ وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ جرگہ اچھا فیصلہ کرے گا. کیا کہتے ہیں جناب؟ آپ کو سارے ایکڈیمک اور ہسٹورین اور تھیرسٹ جو کہ پاکستان کو اسٹڈی کر چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، اینتھول لیون پاکستان ہارڈ کنٹری کتاب میں کیا کہتا ہے. ان مینی ایریاز اتھارٹی آف سردارز فار آؤٹ ویٹ دیٹ آف اسٹیٹ آفیشلز. بہت سے علاقوں میں سردار کی جو اتھارٹی اور اس کی طاقت ہے وہ ریاست کی طاقت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. دا لا آف دا لینڈ از دا لا آف دا ٹرائب. اس علاقے کا قانون اصل میں قبیلے کا قانون ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں ایک ریاست کا سوورن ہوں،
میں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ریاست قائم کی گئی ہے جس میں انصاف کرنے کی صرف ایک اتھارٹی ہوگی اور وہ ریاست کے پاس ہوگی، اور اس کے انڈر اس طرح کے ایریاز موجود ہیں جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹرائبل جسٹس کے نام پہ، پنچایت کے نام پہ، جرگے کے نام پہ، کاروکاری کے نام پہ، ونی کے نام پہ، سوارا کے نام پہ، سنگ چٹی کے نام پہ، تو پھر میں اسٹیٹ نہیں ہوں. دین دیر آر ملٹیپل اسٹیٹس ایگزسٹنگ ود ان اے کنٹری. آپ پڑھ سکتے ہیں پالیٹکس ایز اے ووکیشن کی ڈیفینیشن میکس ویبر کی، یہ اس کی کتاب ہے جس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے. میں ہزاروں بار یہ کہہ چکا ہوں، اسٹیٹ از این اینٹی دیٹ ہیز اے مونوپولی آف دا لیجیٹمیٹ یوز آف وائلنس ان اے ٹیریٹری. ریاست وہ ہے جو واحد یہ حق رکھتی ہوگی کہ اگر کسی کے خلاف طاقت کا استعمال ہوگا تو صرف میں کروں گی، وہ ریاست ہے. اگر اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے میں وہ ریاست فیل ہو جائے اور ٹرائبل کوڈز وہاں پہ آسانی سے پریکٹس ہو رہے ہوں، جس کا جو دل کرے وہ کر رہا ہو، کسی پہ ایک الزام لگے اور جتھا اس کو الٹا لٹکا دے، ٹھیک ہے، اور اس کو مشل خان بنا دے، یا پھر اس کو سری لنکا سے آیا ہوا مینیجر بنا دے اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہ ہو، اور مجمع میں بیٹھ کے دھمکیاں دیں کہ چیف جسٹس صاحب پکڑ کے دکھاؤ ہمیں، نوٹس دو ہمیں اگر آپ اتنے بڑے مرد ہیں تو. اس طرح کی باتیں آن ریکارڈ ہیں جو آج بھی ہو رہی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا وجہ ہے؟ پیرالل سٹیٹس ہیں، ملٹیپلسٹی آف سٹیٹس سسٹم ہے. اور اسی کو جس طرح سے میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایناتول لیون کہتا ہے کہ دراصل 3 قسم کا جو ہے وہ جوڈیشل کوڈ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. پہلا ہے اسٹیٹ لا، یعنی کہ پہلا ہے ریاست کا قانون، جو کہ کچھ لوگ مانیں گے، باقی کہیں گے ہم نہیں مانتے، اس میں کوئی جسٹس نہیں ہے. دوسرا ہے شریعہ لا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ریاست کے قانون ہیں یہ تصادم رکھتے ہیں ہماری آئیڈیالوجی سے، اسی لیے ہم نے اس کو بھی نہیں ماننا. کچھ لوگ نمبر 3 پہ یقین کرتے ہیں، کسٹمری لا اور ٹرائبل لا، جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا. حالانکہ انہوں نے شادی کر لی تھی پھر بھی نہیں چھوڑا ان کو. تو کسٹمری اور ٹرائبل لا جب پریکٹس ہوا ہے تو اسٹیٹ لا اور شریعہ لا کو تو اوائڈ کر دیا. اکثر جگہوں پہ ان تینوں میں سے ایک پریکٹس ہوگا، 2 کو وائلیٹ کر دیں گے، کنسنسس ہے ہی نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹرائبل علاقوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فارمل کورٹس ہیں ان میں نہ کوئی جسٹس ملتی ہے اور وہ اتنی سلو ہے کہ ہم نے تو جانا ہی نہیں اس طرف، نہ ہم ان پہ یقین کرتے ہیں. تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک معاشرے نے ایک سوشل کانٹریکٹ پہ یقین ہی نہیں کیا اور ریاست بن گئی؟ یہ تو ڈیفینیشن کے خلاف ہے. اور اس کو لیگل پلورلزم کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک لیگل کوڈ کا موجود ہی نہ ہونا. سارے امریکن کانسٹیٹیوشن کے تحت بنی ہوئی کورٹس سے جسٹس مانگنے جاتے ہیں اور اسی سے سزائیں پاتے ہیں. سارے برٹش لوگ جو برٹش لا ہے یا میگنا کارٹا سے بننے والی ریاست جس کے انڈر جتنی کورٹس آپریٹ کر رہی ہیں اس کے ذریعے سزا اور جزا پاتے ہیں. سارے فرینچ لوگ، سارے جرمن لوگ ایک ہی جوڈیشل کوڈ کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایمسٹرڈیم میں یہ اٹھ کر کہے کہ میں ریاست کو نہیں مانتا، میں جرگے کو بٹھا کے فیصلہ کروں گا. نیو یارک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کورٹ کا لا چل رہا ہے لیکن ٹیکسس میں یا کسی اور شہر کے اندر بیٹھ کے ایک جرگہ فیصلہ کر دے کہ اس خاتون کو جا کے گولی مارا ہو، یہ جسٹس ہے. کنسسٹنٹ جوڈیشل امپلیکیشنز دکھائی دیتی ہیں ان ریاستوں میں. یہاں پر کیا ہے، جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرے. تو اتنے پڑھے لکھے لوگ اکثر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فلسفے کی، لٹریچر کی، نیشنلزم کی، مارکسزم کی، ایتھیزم کی، ان کے ویوز سن لو خواتین کے بارے میں، اندر سے اتنی غلاظت نکلے گی نا کہ ادھر آ کے ساری مردانہ کمزوری باہر آ جائے گی. یہ ایک ایسی یارڈ سٹک ہے جس پہ آپ کسی بھی مرد کو پرکھ لیں وہ فیل ہی ہوگا موسٹلی اس ملک کے اندر. میرا سوال ہے پاکستان میں رہنے والے تمام پروگریسو لوگوں سے جو کہ قومیت کی پالیٹکس کرتے ہیں، اس مسئلے پہ تم کدھر ہو؟ کیوں نہیں بیٹھتی جرگے کے اندر خاتون؟ سوشل کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جس فیصلہ کرنے کے پروسیس کا میں حصہ نہیں بنا وہ مجھ پہ لاگو نہیں ہوگا، ڈن اینڈ ڈسٹڈ، پیریڈ، نتھنگ مور. کیا کسی بھی فیصلہ جو کہ کسی خاتون پہ لاگو ہوتا ہے، جنوبی پنجاب میں ہونے والی پنچایت پہ، رورل سندھ میں ہونے والی پنچایت پہ، ایکس فاٹا کے علاقوں میں، وزیرستان کے علاقوں میں ہونے والے جرگوں میں، بلوچستان میں ہونے والے جرگوں میں، اگر ان تمام جوڈیشل ہیرارکیز جو کہ ساری کسٹمری لا بیسڈ ہیں، ٹرائبل کورٹس ہیں، ان میں کوئی خاتون بیٹھی ہی نہیں ہوئی تو اس کا فیصلہ خاتون پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو میں تو وش کرتا ہوں ان کی ڈسٹرکشن، تباہی. بیکاز یو کین ناٹ ڈیسائڈ فار این اینٹی without confirming or without making them a party to the offense or without listening their viewpoint.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ پروگریسو مردوں والی جو بات ہے نا, اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو غصہ بہت آئے کہ آپ نے کیوں یہ بات کی ہے, لیکن ہمیشہ کی طرح مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو ایناتول لیون کا تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا, 9 لائفز آف پاکستان. میں سالوں سے ایک کتاب کوٹ کر رہا ہوں, اگر نہیں پڑھی ابھی تو پڑھ لیجیے. اس میں 9 کہانیاں سنائی ہیں ڈکلن واش نے آپ کو, پاکستان کے معاشرے کی جو بدنما چہرہ ہے اس کی, جس میں وائلنس بھی ہے, سیاسی مینیپولیشن بھی ہے, سب کچھ ہے. ڈکٹیٹوریل رجیمز کی اوقات بھی بتائی ہے اس نے. اکبر بگٹی صاحب کے اوپر ایک چیپٹر ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے میں بگٹی صاحب سے جب ملا جا کے, تو وہ شیکسپیئر سنا رہے تھے, پوئٹری سنا رہے تھے. بڑا ہائی برٹش کلچر جو ہے وہ ان کی گفتگو میں سننے کو مل رہا تھا. ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے تھے, پروگریسو باتیں اور ہائی لٹریچر کی باتیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جب ٹرائبل اور کسٹمری آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی کسٹمز کی میں نے بات کی نا, تو انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اب ذرا کوٹ اینڈ کوٹ سنیں. He was equally unapologetic about the practice of honor killing, recounting a recent instance. A young couple had attempted to elope but were caught by their relatives. The man was killed on the spot, but the woman was allowed to return to her family. Instead of offering refuge, her mother and sisters took her shawl, fashioned it into a rope, and hanged her from a tree. The job was done, Nawab Bugti said firmly. Honor was restored. Hardly a just punishment, I countered. The Nawab snorted. تو جناب اردو میں کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ نواب صاحب کی جب رائے کی باری آتی ہے آنر کلنگ کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شیکسپیئر سنانے کے بعد آپ کو. اور جب ایک ریسنٹ واقعے کا اگر وہ ذکر کر رہا ہے, تو اس میں کیا کہتا ہے کہ ایک ینگ کپل تھا جن پہ یہ الزام لگا کہ ان کا ناجائز تعلق ہے. تو ہوا یہ کہ اس کپل کو رشتہ داروں نے پکڑ لیا, بندے کو اسی جگہ پہ مار دیا. خاتون کو یہ پرمیشن دی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر واپس چلی جائے. خاتون رشتہ داروں کے گھر پہنچتی ہے, بجائے کہ اس خاتون کو ریفیوج ملتا جس نے اتنا ہارفک واقعہ دیکھا ہے کہ اس کے سامنے ایک بندے کو مار دیا گیا ہے, اس کے گھر والوں نے اس کی چادر سے رسی بنائی اور اس کو درخت سے ٹانگ دیا. اکبر بگٹی صاحب نے کوٹ ان کوٹ کیا کہا, دا جاب واز ڈن, آنر واز ریسٹورڈ. بہت اچھا ہوا ہے, کام تمام ہو گیا ہے اور ہماری عزت بحال ہو گئی ہے. یہ ہے پروگریسو مرد پاکستان کا, جو کہ ویسے آپ کو انقلاب لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, جو کہ ویسے آپ کو جسٹس کی بات, اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں, فوج کے خلاف باتیں, سیاسی اشرافیہ کے خلاف باتیں, نیشنلزم کی باتیں, کارل مارکس کی, فریڈرک اینگلز کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اندر سے یہ گند نکلے گا. لٹریچر پڑھتے ہوئے, فلسفہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے, کہیں گے ہم ایتھیسٹ ہیں, فری تھنکر ہیں, اندر سے یہ گند نکلے گا. تو یہ چیز ہے جناب کہ اگر اتنے اکمپلسڈ قسم کے لوگ, اور اگر کوئی یہ ڈاؤٹ کر رہا ہے نا کہ میں کسی لوکل کاز کے خلاف ہوں, تو وہ ذرا پہلے میرا ریکارڈ دیکھ لے جا کے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے پنگے لیے ہوئے ہیں بلوچ کاز کے لیے, کیا کچھ کیا ہوا ہے, کتنی بات کی ہوئی ہے. تب جب سارا پنجاب خاموش ہوا کرتا تھا ہم بولتے تھے. تو اگر کسی نے ڈاؤٹ کرنا ہے کہ یہ سارا اسی لیے ہو رہا ہے کہ میں ٹرائبل کلچرز کے ہی خلاف ہوں, تو پہلے اس کو تھوڑی سی ندامت ہونی چاہیے اس ریکارڈ کے اوپر جو میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے. اب اس کا جناب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ پہلے روز سے اسٹیٹ نے اس ٹرائبل نظام کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. اس کی ساری ذمہ داری ریاست کی رٹ کے اوپر جاتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہے ہی یہ کہ دراصل بہت سے ایریاز کے اندر اسٹیٹ کی پریزنس انتہائی کمزور ہے. پیٹریارکل کلچر ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, کسٹمری لا جو ہے وہ رول آف لا سے اوپر آتا ہے. یہ تمام واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر اسٹیٹ کی اتھارٹی اسٹیبلش نہیں کر پائے. آپ اس کے اوپر پرنسلی افیئر کتاب یعقوب بنگش صاحب کی پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں, وہ پڑھیں کہ کس طرح یہ سرداری نظام جو ہمیں بتاتے ہیں نا کہ اس نے تباہ کر دیا بلوچستان کو اور ایکس فاٹا کو, اس کے ہاتھ کس نے مضبوط کیے, پہلے دن سے پریوی پرس کس نے دیا, وظیفے کس نے لگائے, پیسے کس نے کھلائے ان لوگوں کو, ہم نے کھلائے. ہندوستان نے کیا کیا کہ ٹرائبل کلچرز کو ابالش کرنے کے لیے وہاں پہ الیکشن کروائے, وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن کروائے, وہاں پہ رٹ لے کر آئے قانون کی, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ طاقت کا بنایا. ہم نے کیا کیا, سردار صاحب آپ نامینیٹ کریں, ہم ایم این اے بنا دیں گے آپ کو, جو بندہ آپ بھیجیں گے. اس کے بعد میں اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. 2011 تک ایز لیٹ ایز ٹل 2011 سوارا اور ونی کا جو پریکٹس تھی وہ آؤٹ لا ہی نہیں ہوئی تھی. اس کی قانون میں
کنڈمنیشن ہی نہیں تھی. اور ایف سی آر کا قانون جو تمام ٹرائبل ایریاز پر 2018 تک لاگو رہا, اس میں تمام ٹرائبل پنشمنٹس لیگل تھیں کیونکہ کورٹ کی تو رٹ ہی نہیں تھی. تو ہر وہ آدمی جو ان 20 مردوں کو گالی نکال کے سو جائے گا اور کہے گا بہت برا کیا انہوں نے, انہیں شرم آنی چاہیے, دے شوڈ بی ashamed of themselves, ان کو ٹانگ دو, لٹکا دو, ننگا کر دو, الٹا کر دو, وہ آدھا انالیسس کر رہا ہے, اسے بات کا ہی نہیں پتہ. پوری بات یہ ہے کہ آپ نے 2018 تک اس تمام کسٹمری لا اور ٹرائبل باربیرٹی کو لیگلائز کیا ہوا تھا. آپ کی ریاست وہاں پہ 6 سال پرانی بھی نہیں ہے, اس سے پہلے تو قانون ہی نہیں تھا. وہاں پہ آج بھی ایف آئی آر درج کروانا اپنے لیے سب سے شرم کی بات سمجھا جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں تو مرد ہی نہیں ہے اگر تو پولیس کے پاس گیا جسٹس لینے کے لیے. کیوں ہے ایسا, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں پتہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو, وزیر اعلیٰ پختونخوا کو کہ ایسا سب کچھ ہوتا ہے. وہ تو خود جب کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جرگہ فیصلہ کرے, قبیلہ فیصلہ کرے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. کیوں فیصلہ کرے؟ آپ سی ایم نہیں ہیں, آپ کو ووٹ نہیں ملا جس طرح بھی ملا ہے, آپ ہیرارکی کو لیڈ نہیں کرتے. تو جب آپ نے 2018 تک ایف سی آر پہ ٹھپا لگایا ہوا تھا لیگیلٹی کا, تو یہ لوگ کیسے بھول جائیں 70 سال کی میموری کو؟ یہ کیوں نہ مارے لوگوں کو جا کے اس طرح سے میدانوں کے اندر کھڑا کر کے؟ اسی لیے اس سب سسٹم کا سلوشن یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو طاقت کا. آپ وہاں پہ لوکل باڈیز تک کا نظام لے کر آئیں, جسٹس سسٹم کو امپاور کریں. یہ جو پلورالٹی آف لیگل کوڈز ہے جو میں نے عنایت اللیون کی مثال دی, یہ جو 3 کوڈ ہیں ان کا ایک بناؤ تاکہ 24 کروڑ ایک ہی نظام سے انصاف لیں, اپنے ہاتھوں میں قانون نہ لے لیں. تو تمام لوگ جو مذمتیں کر رہے ہیں, ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ان کو چیلنج کروں گا, آج ان تمام لوگوں میں سے کوئی ایک یہ بیان دے دے کہ کہیں بھی جرگہ بیٹھا وہ اللیگل ہوگا, اریسٹ کر لیں گے, میں مان جاؤں گا کہ یہ جو نوجوان ہیں بانو صادقزئی اور احسن سملانی ان کو انصاف مل گیا. ادروائز سب جھوٹ ہے. جب تک آپ تمام کسٹمری لا کے تحت لگنے والی کورٹس کو, جرگوں کو, پنچایتوں کو ٹوٹلی آؤٹ لا اور اللیگل نہیں کرتے, آپ ان لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے. آپ صرف رسمی اور میڈیا کی کارروائی کر رہے ہیں. آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی ان کو پکڑ لیا, باقی سب لگے رہو یہی کرتے ہوئے. تو جو بھی ہر اس نظام کے تحت انصاف کے ہونے کو کنڈیم نہیں کر رہا جس میں عورت کی سے ہی نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. آج پاکستان کے وزیر اعظم, تمام پاکستان کی پولیٹیکل اتھارٹیز, تمام دیگر اتھارٹیز جو پاکستان کی ہیں, وہ سارے مل کے یہ بیان دے دیں کہ جتنی بھی ٹرائبل کورٹس لگائی جائیں گی وہ اللیگل ہیں, اور ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اریسٹ کریں گے, تب ہم مان جائیں گے کہ انصاف ہو رہا ہے. ادروائز سب جھوٹ ہے. تھینک یو.